پہلے میرے اس نے نا قمیض کے اندر ہاتھ مارا، پھر سلوار کے اندر ہاتھ مارا، ادھر جا کے اس نے میرے سلوار تاری، اپنی سلوار تاری میرے اوپر بیٹھ گیا۔ اور وہ زیادتی کرنے والا جو شخص ہے وہ 60 سالہ ایک بزرگ شخص ہے۔ پہلیوں میں جا کے کپڑے اتارے اور اس کے بچی کے اور اپنے بھی اتارے ہوئے، اور میرے زمین پھٹ گئی، میں وہاں ہی گر گئی، اور وہ جلدی سے کپڑے پہن کے بھاگ گیا، اور میں بیٹی کو کپڑے پہنائے، میں پیچھے بھاگی ہوں، وہ ادھر آ گیا انسان۔ ادھر آ کے میں نے بچی کو لیا اور F15 پہ کال کی ہے، کوئی نہیں آیا۔ میں بیوہ ہوں، ٹھیک ہے، میں بیوہ ہوں، نہ کوئی جرم ہے، مجھے انصاف چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ جس کے بعد جاتی وہ کہتا ہے جی صلح کر لے، کچھ نہیں کر سکتی۔ DSP کے پاس بھی گئی ہوں، کسی نے میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے IG صاحب سے کہ اس شخص کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اب اس کا بیٹا مجھے دھمکیاں لگاتا مارنے کی، جان سے مارنے کی، فائر نکالتا کہ میرے باپ کو پکڑایا، اب تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ کی دعا ہمارے سر پر نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہم سب پر کب کا عذاب آ جانا تھا۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ تھانہ فیکٹری ایریا شیخ پورہ کی حدود میں پیش آیا کہ یہ 10 سالہ بچی کے ساتھ اس کے با اثر ہمسائے زیادتی کرتے ہیں، اور وہ زیادتی کرنے والا جو شخص ہے وہ 60 سالہ ایک بزرگ شخص ہے۔ اس وقت وہ میرے ساتھ وہ بچی بھی موجود ہے اور اس کی والدہ بھی موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا کیا تھا، کون ہے وہ شخص، اور کیا اتنا بااثر ہے کہ پولیس ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکی، گرفتار ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کی والدہ سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے مکمل تفصیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کیا نام کیا بیٹی کا؟ سبیحہ۔ سبیحہ، کیا ہوا کیا تھا؟ کیا ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا، ذرا تفصیل سے بتائیں کیا ہوا تھا؟ جمعے والے دن کا ٹائم ہے، 5:30-6 بجے کا ٹائم ہے، میں کھانا لینے گئی ہوں، فیکٹری سے ہمارا کھانا لگا ہوا، ادھر سے میں کھانا لے کے آئی ہوں، اور واپس جب گھر آئی ہوں آ کے دیکھا بیٹی موجود نہیں ہے، اور میں بیٹی کو ڈھونڈنے نکلی ہوں تو یہ آدمی اس کو لے کے پیلیوں میں گیا ہوا تھا۔ پیلیوں میں جا کے کپڑے اتارے اور اس کے بچی کے اور اپنے بھی اتارے ہوئے، اور میرے زمین پھٹ گئی، میں وہاں ہی گر گئی، اور وہ جلدی سے کپڑے پہن کے بھاگ گیا، اور میں بیٹی کو کپڑے پہنائے، میں پیچھے بھاگی ہوں، وہ ادھر آ گیا انسان۔ ادھر آ کے میں نے بچی کو لیا اور F15 پہ کال کی ہے، کوئی نہیں آیا۔ آنے کے میں پھر گئی ہوں تھانے میں، FIR کروائی ہے۔ FIR کروانے کے بعد گھنٹے بعد آئے ہیں پولیس والے، اور بندہ وہ کہیں نہیں ملا۔ وہ ہمسائے کا نام کیا؟ نور۔ نور۔ ہاں جی۔ تو کیا کام کیا کرتا ہے؟ وہ ادھر بیٹھا رہتا ہے، اے کے کام کرتے ہیں، 62 سال اس کی عمر ہے۔ تو وہ انسان، میں بیوہ ہوں، ٹھیک ہے، میں بیوہ ہوں، نہ کوئی جرم ہے، مجھے انصاف چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ ہی طرح تفصیل سے بتائیں، کیا اتنے بااثر ہیں وہ کہ پولیس ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی؟ پولیس کے پاس جاتی ہوں، پولیس والے میری ہیلپ نہیں کرتے، مجھے بھگا دیتے ہیں، میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بھاگ جاؤ بیبی، کریں گے کوئی نہ کوئی حل آپ کا، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ آتے ہیں وہ مجھے دھمکی لگا کے بھگا دیتے۔ DPO کے پاس گئی ہوں، IG کے کال کی ہے، SHO کے پاس گئی ہوں، کل SHO نے بھی کہا جی بیوی کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ صلح کر لیں۔ جس کے بعد جاتی وہ کہتے جی صلح کر لے، کچھ نہیں کر سکتی، اس طرح دھمکیاں لگاتے اور بھگا دیتے ادھر سے مجھے۔ کیوں صلح کریں؟ کیوں صلح کریں؟ انصاف کے جب یہ لوگ منتظر ہیں تو کیوں یہ لوگ صلح کریں؟ کیوں ہماری پنجاب پولیس ان کو اس بات پر بار بار آمادہ کر رہے کہ آپ صلح کریں؟ بچی سے ہم بات کریں گے۔ بیٹا ادھر دیکھو، کیا ہوا تھا آپ بتاؤ ذرا۔ ایک دن یہ مولوی کی دکان پہ لے کے گیا، ادھر گیا میرے ساتھ، اس نے گندی حرکت کی ہے کہ پہلے میرے اس نے نا قمیض کے اندر ہاتھ مارا، پھر سلوار کے اندر ہاتھ مارا، پھر قبرستان رات کے ٹائم لے کر گیا، ادھر جا کے اس نے میرے سلوار تاری، اپنی سلوار تاری میرے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر ایک دن پیلیوں پہ لے کر گیا، ادھر بھی اس طرح کیا، کہتا ہے جیسے پاپا مرا میں تیری ماما کو بھی مار دوں گا۔ ناظرین، خدا کی قسم اگر میرے آقا کی دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ میری امت پر رحم کرنا، تو یہ دنیا ہم سب نے بندر بن جانا تھا، اور ہماری وہ جو افسران ہیں جو ان کو بار بار آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، آپ صلح کر لیں، حالانکہ وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ اور پھر میں کیا بیان کروں اس معاشرے کا حال۔ اس کی والدہ سے دوبارہ بات کریں گے۔ آپ ہی کس کس کے پاس آپ گئیں اور آپ بیوہ ہیں؟
جی میں بیوہ ہوں, 3 سال ہو گئے میرا میاں فوت ہوا. یہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. میں اپنے بچے لے کے ادھر بیٹھی ہوں, محنت مزدوری کرتی ہوں, محنت مزدوری کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں. کھانا ہم کہیں سے لے کے آتے, غریب ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کوئی آسرا نہیں ہے, باہر نکلتے ہیں درندے ظالم. کیا بیوہ ہونا جرم ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مجھے انصاف چاہیے. مجھے کس افسر کے پاس آپ پیش؟ میں ڈی پی او کے پاس بھی گئی ہوں, میں ایس ایچ او کے پاس بھی گئی ہوں, عامر محمود تھا اس کے پاس بھی گئی تھی, اب یہ ایس ایچ او ادھر آیا اس کے پاس بھی گئی ہوں. اس کے بعد میں آر پی او ادھر گئی ہوں, ڈی ایس پی کے پاس بھی گئی ہوں. کسی نے میری ہیلپ نہیں کی ہے, سب نے بس مجھے تسلی دی اور گھر بھیج دیا. کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے آئی جی صاحب اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں. وہ تو لڑکیوں کے حقوق کے لیے بہت ساری آوازیں اٹھاتی ہیں. مریم صاحبہ دیکھ لیں, آپ جو لڑکیوں کے حقوق کے لیے بہت ساری آوازیں اٹھاتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ میں خود ایک خاتون ہوں اور مجھے بتائے کہ خاتون کے ساتھ کہاں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, میں اس کا نوٹس لوں گی, میں اس کی آواز اٹھاؤں گی. یہ دیکھیں, یہ ہے وہ خاتون, یہ ہے وہ بچی, اس کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کی آواز بنتے ہوئے اس کا نوٹس لیں. مریم صاحبہ کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ آئی جی صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے, میری ہیلپ کی جائے. مجھے انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. میرا وہ انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور مجھے تحفظ چاہیے. ایسے درندے جو موجود ہیں نا اس معاشرے میں, جو انسان تو میں نہیں کہوں گا انہیں, انسان کے روپ میں جو بھیڑیے موجود ہیں, جو درندے موجود ہیں, ان کے خاتمے کو یقینی بنائیں. ریئل میں اس شخص کو ایک عبرت کا نشان بنا دیں. میں گزارش کروں گا ہمارے آئی جی صاحب سے کہ اس شخص کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ ہمارے اس معاشرے میں جب کوئی اس طرح کی گھناؤنا کھیل کرنے کا سوچے تو اس کی روح کانپ جائے. اس شخص کا ایک دفعہ عبرتناک انجام دیکھ کر کہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا انجام اس جیسا ہوگا. اس شخص کو عبرتناک انجام دیا جائے. میں گزارش کروں گا ہماری مریم صاحبہ سے. کیا کہہ رہی ہیں؟ اب اس کا بیٹا مجھے دھمکیاں لگاتا مارنے کی, جان سے مارنے کی, فائر نکالتا کہ میرے باپ کو پکڑایا, اب تجھے چھوڑنا نہیں ہے, ہمارے ساتھ صلح کرو ورنہ ادھر رہنے نہیں دینا, مار دینا تمہیں. ہم نے آپ اس بارے میں پولیس کو نہیں بتایا؟ میں بتایا, میں نے درخواست دے کے ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بارے میں. بلایا تک نہیں, ہمیں پوچھا تک نہیں ہے, الٹا مجھے بھگا دیا ادھر سے. کیا کہتا ہے آ کے اس کا بیٹا؟ وہ کہتا میں نے مار دینا آپ کو, اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے. کل مجھے پستول بھی دکھا رہا تھا. میں کھانا لینے گئی, میرے پیچھے لگا ہے گنڈے, 2 لڑکے لے کے, کہتا اب بچ کے دکھا, کیسے بچ کے ادھر سے جاتی ہے. میں نے کہا اللہ بچانے والا. میں ویسے ہی پولیس کے پاس گئی ہوں ادھر سے بھاگتی ہوئی, اور پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایس ایچ او بھی بیٹھے تھے, ان کے پاس بھی گئی, کسی نے کوئی مدد نہیں کی. اب یہ اس معاشرے کی ایک افسوسناک اور دردناک تصویر ہے, اور یہ اس معاشرے کی ایک ایسی تصویر ہے کہ سب کو معلوم ہونے کے باوجود کوئی بھی اس پر نوٹس نہیں لے رہا. خدا نہ خواستہ کل کو وہ لڑکا, کل کو وہ شخص, خدا نہ خواستہ یہ اس خاتون پر فائرنگ کر دیتا ہے, خاتون زخمی ہو جاتی ہیں, یا خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے, تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر یہ انہی درندوں کے ہاتھ میں جائیں گے. تو میں گزارش کروں گا مریم صاحبہ سے, ہمارے آئی جی صاحب سے, کہ اس شخص کو ایک عبرتناک نشان بنا کر عبرتناک سزا دی جائے اور ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور اس واقعے کا جلد از جلد نوٹس لیا جائے. اور میں ہماری عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ سارا دن آپ عجیب چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں, اس چیز کو بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے اعلیٰ حکام تک جائے, اعلیٰ حکام کے نوٹس میں یہ چیز آئے, تاکہ اعلیٰ حکام اس واقعے کا نوٹس لیں. اپنے ہوسٹ ملک زمان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی.